امریکی کانگریسی وفد کی آرمی چیف اور دیگر لوگوں سے ملاقات اور اس میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، کیا اس کا عنصر شامل ہے؟ خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کے اندر متحرک ہے۔ عمران خان صاحب کا مطالعہ پاکستان کی صنوعیت کا ہے، جبکہ پنجاب پولیس کی نئی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو آج کی گورکھ دندہ میں ان پہلوؤں پر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو میں لندن کے جو موجودہ حالات ہیں سیاسی، چونکہ نواز شریف صاحب یہاں پہ ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، تو آج کچھ ہی دیر قبل جو ہے ایون فیلڈ ہاؤس میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب یقیناً واپس چلے جائیں گے، چونکہ جو انویسٹرز کی کنفرنس ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ امریکی کانگریسی وفد جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہے، وہ وفد جو ہے وہ ملے گا وزیر اعظم صاحب سے بھی۔ اس سے قبل اس وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے، اور بالخصوص ساتھ میں جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان سے بھی ملے ہیں۔ اس کے مختلف اغراض و مقاصد ہیں، اور اس میں سے جو ایک بڑا مقصد ہے جس کے اصول کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں وہ معدنیات کے حوالے سے ہے، اور اس معدنیات کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور تمام لوگوں نے جو ہے معدنیات جو KPK میں ہیں اس کے بل کو اسمبلی سے پاس کرنے کو مشروط قرار دے دیا عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ، عمران خان صاحب کی باتوں کے ساتھ۔ جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان کی کچھ چیزیں نہیں مانی جاتی، تب تک کچھ ہوگا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکی وفد جو ہے اب عمران خان کو جیل سے نکالنے والی باتیں پیچھے رہ چکی ہیں، مدنیات کے اوپر فوکس زیادہ ہو چکا ہے۔ پہلے لابنگ کی جا رہی تھی، تو اب کچھ کچھ لوگ مصداق جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو کچھ انٹرسٹ تھے آپس میں وہ میچور ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ وہ معدنیات کا اصول ہے، اور وہیں پہ آج بھی یہ باتیں کمزور نہیں پڑی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر ہونا چاہیے، خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں وہ جاری ہیں۔ تاہم امریکی وفد کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو امریکی وفد میں کانگریس جو ہیں وہ مختلف لوگ ہیں، اس کے اندر تقریباً 3 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وفد جو ہے وہ مشتمل ہے۔ امریکی وفد کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہونی ہے۔ ابھی تک ملاقاتوں میں افغان مہاجرین، مائنز اینڈ منرلز، تجارتی پالیسی اور عمران خان کی رہائی بارے جو ہے وہ بات چیت متوقع کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بالخصوص آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب سے آگے ملاقات ہوگی، یہ وفد آئندہ کچھ دنوں تک پاکستان کے اندر رہے گا۔ اس حوالے سے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ آیا کہ عمران خان کی رہائی میں کیا یہ امریکی کانگریسی وفد جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے، یا آخری فیصلہ خان کے جانصار خود ہی سڑکوں کے اوپر نکل کر کریں گے۔ چونکہ پہلے کافی تحریک نے، لابیز نے، چیزوں نے زور پکڑا، ڈونلڈ ٹرمپ نے حمایت حاصل کی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، اور بالخصوص جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے انہوں نے تو اپنا مقصد اور مقاصد پورے کر لیے ہیں۔ اور اب کیا اگر امریکی وفد جو ہے اس کی ترجیحات عمران خان صاحب کے بجائے اگر یہ ہو چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے معدنیات کا اصول کیسے حاصل کرنا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہی کو ہی یہ فریضہ انجام دینا ہوگا، سڑکوں کے اوپر نکلنا ہوگا جس طرح سے لوگ نکلے ہیں۔ ایک چنگاری بنی ہے مراد سعید صاحب نے، جو کچھ کنونشن کروائے، جو انہوں نے خطاب کیا، جو ان کی تقریر سامنے آئی، اور پھر جس طرح سے جنید اکبر دیکھ لیجئے، باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے باہر نکلے ہیں۔ اور آپ دیکھیں KPK کے اندر، کراچی کے اندر جس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے جو خوف کے بت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں یا ینگ لیڈرشپ ہو یا باقی لوگ ہوں، وہ اب ان لوگوں کی طرف جس میں امریکہ ہے اس کی طرف دیکھنا کم کر دیا انہوں نے۔ جو ان کی لیڈرشپ ہے، گور خان، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ ان کے اوپر بھی کوئی تکیہ کرنے کو تیار نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خود بیڑا اٹھانا پڑے گا۔ جہاں پہ خوف کے بت ٹوٹے ہیں، تحریک انصاف متحرک ہوئی ہے، تو اس کی مثال اگر دیکھیں تو کراچی کے اندر پولیس کی جانب سے
تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن روکنے کی پوری کوشش کی گئی، جو کہ کوشش ناکام ہوئی اور ورکرز جو تھے پولیس کو پیچھے دھکیل کر حال میں داخل ہوئے۔ کنونشن تو کہا گیا کہ ہر دو صورت میں ہوگا اور ایبٹ ورکرز کنونشن کے مناظر ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد کنونشن گاہ میں موجود، عمران خان کے حق میں خوب نعرے بازی کی گئی۔ آج شمالی وزیرستان PK 103 میں صوبائی صدر جنید اکبر کی ہدایت پر چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کی رہائی کے حق میں کرفیو کے باوجود پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور یہ مظاہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم جتنا بھی سخت ہو، نظریاتی کارکن، جذباتی لوگ، کسی لیڈر کو پسند کرنے والے، اس سے پیار محبت اور عشق کرنے والے کارکن جو ہیں وہ اپنی آواز بلند کرنا جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور آج کے اس جدید دور کے اندر، اس مظلومیت کے دور کے اندر، اس ناانصافی کے زمانے میں اگر عمران خان صاحب کو جیل میں رہتے ہوئے بھی کسی چیز نے ان کو زندہ رکھا ہے، ان کو مضبوط بنایا ہے، انہیں مزید طاقت بخشی ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس سوشل میڈیا کا استعمال اچھے سے کرنا جانتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کے اندر کی بڑی حد تک بےہودگی اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ظلم اس جانب سے کیا جاتا ہے، حکومت کی جانب سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ان کو گولی چلانا تو نہیں آتی جو کارکنان ہیں، وہ کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ میمز بنا کے کچھ اور چیزیں کر کے تو ان کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو، ان کے جو مینج کرنے والے لوگ ہیں، ان کو منع کر دیں کہ وہ ہماری طرف جو توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں۔ تو اگر کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو۔ لیکن خان صاحب کسی صورت اپنے سوشل میڈیا کو یہ نہیں کہیں گے کہ جو کوئی آخری اختیار ہے تو وہ بھی بند کر کے جو ہے وہ اندر رکھتے ہیں کسی باکس کے اندر، اور ان کو جو ہے جو دل میں آئے وہ کرنے دیں، چونکہ آج تک مذاکرات کے نام کے اوپر جیل میں ڈالنے سے لے کے کیا وہ کورٹ کیسز ہوں، تمام چیزوں میں دھوکہ دیا گیا، اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مشکل میں آئے انہوں نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کی ہے، اور اس کے بعد پھر سے وہی حال کر دیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ وہ چاہتے تھے۔ ضلع صوابی کے عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور پاکستان تحریک انصاف ضلع صوابی کے زیر تمام عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی، خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں صوابی کے امن چوک میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پھر آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہوگا باقی جگہوں کے اوپر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا، اور وہاں پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف مفتی منیب الرحمان جہاد کا اعلان کرتے ہیں، باقی علماء اس کے اوپر بولتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بولنے والوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حکومت کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے بٹوین فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے دوران وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مظاہرے میں جو صوابی کے اندر ہوا، عمران خان کے بے گناہ قید ڈرون حملے کی مزاحمت، فلسطین عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے MNAs MPAs ضلعی اور تحصیل صدور، تحصیل چیئرمینز، بلدیاتی نمائندگان، پارٹی کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، اور احتجاج کے دوران عمران خان کی رہائی، ڈرون حملے کی مزاحمت اور اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ پھر تحریک انصاف کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی پھڈا باقی نہیں رہا، جو کہ چیزیں بتائی جا رہی تھی۔ مائنز اینڈ منرلز بل پر اب ہماری پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہوگی، اتفاق مکمل ہو چکا ہے، یہ معاملہ مؤخر کیا جائے گا اور اس پر اطمینان سے غور ہوگا۔ یہ بھی درست ہے کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، یہ ایک بڑی قانون سازی ہے جس سے بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ خان صاحب باہر ہوں تاکہ وہ اس مشاورتی عمل میں ہوں۔ اس معاملے میں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹس اور مائنز والا یہ جو بل آپ چاہتے ہیں KPK اسمبلی پاس کرے، پھر وفاقی حکومت جو ہے اس کو تمام اختیارات اس کے حوالے سے دے، پھر وہ امریکہ کو دے معدنیات یا چائنا کو دے، جو بھی معاہدہ کرے جن سے ملک قوم کو فائدہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، وہ جیل سے باہر ہوں۔ یہ اہم قانون سازی ہے، اور اس نقطے کے اوپر جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، خان صاحب کے حوالے سے ریلیف نہیں ملتا، تو سلمان اکرم راجہ کے بقول کے ہم سارے ایک ہیں، نیک ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، اس کے اوپر ہم متفق ہیں کہ خان صاحب جیسے کہیں گے یا ان کی جب رہائی ہوگی تو اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ یہیں پہ دیکھیے کہ مارکیٹ میں
ضرورت ہے. تو وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ نئے ورکرز نے عمران خان کا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ جو نئے ورکرز ہیں, جو نئے کارکن ہیں, جو نئی یوتھ ہے پاکستان کے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں ایک ہی مطالعہ پاکستان آتا ہے جس کو وہ پڑھ چکے ہیں, اور اس مطالعہ پاکستان کا نام ہے عمران خان کا مطالعہ پاکستان. وہ تمہاری فائلوں سے نہیں ڈرتا. یہ نوجوان کسی صورت آپ سے نہیں ڈرے گا. ڈرو اس وقت سے جب وہ نکل آیا اور پھر انہیں روکنے کے لیے تمہارے پاس نہ تو کوئی ویڈیو ہوگی اور نہ ہی کوئی فائل ہوگی. صوبائی صدر جنید اکبر جو ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف نے گزشتہ ہفتے میں بقول عمران ریاض خان کے وہ کہتے ہیں کہ نئی عوامی تحریک کا مومنٹم پکڑ لیا ہے, مگر پاکستانی میڈیا حکومت کا وہ نادان دوست ہے جسے صرف پارٹی کے اختلافات رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. وہ باقی چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتے. کیوں کریں گے؟ یہ تو ان کے اپنے خلاف چیزیں جائیں گی, اور اسٹیبلشمنٹ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنا جانتی ہے, کنٹرول کر رہی ہے, اور یہ کنٹرول کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں پنجاب پولیس, جہاں پہ پہلے میں نے ایپیسوڈ میں بتایا کہ ایک لیڈی پولیس نے پی ایس ایل کے اندر جا کے میچ دیکھنے والی لڑکی کی چیکنگ کرنے کے دوران پورا بیگ چوری کر لیا, کاسمیٹک سے بھرا ہوا. وہیں پہ پولیس نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بے گناہ پکڑ کے بتا لیتے ہیں, انہیں 9 مئی کے واقعے کو وجہ بنا کے بلیک میل کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, جہیز چوری کر لیتے ہیں, سونا چوری کر لیتے ہیں. انہیں 9 مئی ایسا ملا کہ جس کی وجہ سے یہ جو رشوت خور پولیس والے تھے, انہیں نہ صرف ناانصافی اور ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, بلکہ ان کو جہاں جہاں پہ موقع ملا انہوں نے اپنے حصے کی کرپشن کی, لوگوں کو بلیک میل کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بھائیوں کو انہوں نے پکڑا اور کہا کہ پھر اس کے بدلے میں تاوان دو گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اور لاکھوں ملینز روپیس لیے گئے. بصورت دیگر وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو 9 مئی کے کیس میں ڈال دیں گے اور پھر ان کی جان نہیں چھوٹے گی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق بات آگے بڑھتی گئی, اور اتنی حد تک آگے بڑھی کہ جس پولیس نے خواتین کو بالوں سے پکڑ کے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا, وہ پولیس آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاکرز ہیں وہ پیسے ہوا میں پھینک رہے ہیں. اور پھر جو پولیس ہے, بالخصوص میں پنجاب پولیس کی بات کروں, ان کو نئی ذمہ داری یہ ملی ہے کہ جب یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ پیسے پھینکیں گے شادیوں کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر, تو یہ پنجاب پولیس کے لوگ جو ہیں وہ تھال نوٹوں کا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہیں گے. یہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے, اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ پنجاب پولیس کو عوام کا محافظ اور ملازم نہیں بلکہ اپنا نوکر بنا کے ان کو شادیوں کی تقریب میں اور ٹک ٹاکرز کی تقریب کے اندر بلا کے پولیس کی وردی پہنے ہوئے پنجاب پولیس کے اہلکار جو ہیں پیسوں کو باغور دیکھ رہے ہیں, ہاتھ میں تھال پکڑا ہوا ہے اور پیسے جو ہیں وہ ہوا میں اچھالے جا رہے ہیں. تو یہ پنجاب پولیس جو ہے یہ اس کی نئی ذمہ داریاں ہیں, جس کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اور ہم نے پولیس کو بہت بدتر بنا دیا. یہیں پہ ایک بات کرتے ہوئے نئی اپڈیٹ آئی ہے جنید اکبر صاحب کے حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ ہم اپنی بندوقوں کو صاف کر لیں, آپ اپنی بندوقوں کو صاف کر لیں. 26 نومبر کو جب ہم آ رہے تھے تو ریاست کو ماں سمجھ رہے تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیسوں سے خریدے کارتوس ہم پر چلائے جائیں گے. تو وہ پھر سے اس بات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور جنید اکبر ایسا کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں اور احتجاج کریں گے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم آ رہے ہیں. آپ اپنی بندوقوں کو صاف کر لو اور آپ ہمارا انتظار کرو اور ہم آئیں گے. اور یہی وہ ایک حل ہے جس کو اس وقت یہ سمجھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کرنے سے ہی بات بنے گی. کسی امریکہ کی جانب, کسی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, کسی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف اور کسی حکومت کی طرف ہم اگر دیکھتے رہیں گے تو یہ لالی پاپ ملتا رہے گا. اور خان صاحب جو 600 دنوں سے جیل میں ہیں, آگے کئی 600 دن مزید ان کو جیل کے اندر ہی رہنا پڑ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ مومنٹم جو بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کی کس حد تک چیزیں جائیں گی. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.